الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری ماں اور بہنوں، میں آپ تمام کا آج کے اجتماع میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کے معنی ہے آپ تمام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہو۔ آج کا میرا عنوان ہے سلام کو عام کرو۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نور آیت نمبر 27 میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اے ایمان والو، تم اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک کہ تم اجازت نہ لے لو اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نور آیت نمبر 27 میں کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں، چاہے ہم لوگ ہمارے پڑوسیوں کے گھروں میں جائیں یا رشتہ داروں کے گھروں میں جائیں یا کسی کے بھی گھروں میں جائیں، اس وقت تک ان کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ہم گھر والوں سے اجازت نہ لے لیں اور گھر والوں کو سلام نہ کر لیں۔ لیکن آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ چاہے ہم ہمارے پڑوسیوں کے گھروں میں جائیں یا رشتہ داروں کے، ڈائریکٹ ان کے گھر میں زور سے دروازہ کھول کر چلے جاتے ہیں اور سرپرائز بولتے ہیں اور ہنسی مذاق میں سلام کرنا تک بھول جاتے ہیں، اور یہ فیشن بنا لیے۔ یہ بھی نہیں سوچتے گھر والے پریشانی میں ہوں گے، گھر میں کوئی بیمار ہوں گے، نہیں، یہ ایک فیشن بنا لیے بس۔ تو میری ماں اور بہنوں، ہمیں کسی کے بھی گھر میں جانا ہو تو سب سے پہلے ہم وہاں جائیں اور بیل بجائیں، جب گھر والے آئے تب انہیں سلام کریں اور گھر میں آنے کی اجازت لیں، تب وہ اجازت دے تب ہم لوگ گھر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک حدیث ہے، افشوا السلام بینکم۔ میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی ہے، افشوا السلام بینکم، جس کے معنی ہے سلام کو عام کرو۔ تو میری ماں اور بہنوں، آئیے ہم لوگ اس حدیث پر غور کرتے ہیں کہ اس میں ایسی کیا بات ہے جسے عام کرنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ سلام کے معنی ہوتے ہیں سلامتی کے۔ السلام علیکم مطلب اللہ تمہیں سلامت رکھے یا سلامتی ہو تم پر۔ تو معلوم ہوا سلام کے معنی تو دعا ہے۔ جب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں تو ہم اسے دعا دیتے ہیں، لیکن افسوس کہ آج کل لوگوں نے اتنی بڑی بات کو بس ایک روایت بنا کر رکھ دی ہے۔ یہ ایک رواج بن کے رہ گیا ہے کہ سلام صرف چھوٹے اپنے سے بڑوں کو، نوکر اپنے مالک کو، چھوٹے اپنے سے بڑوں کو ہی سلام کرنا رہ گیا ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ایک باپ اپنے بچوں کو یا بڑے اپنے سے چھوٹوں کو دعا نہیں دے سکتے؟ تو آپ کہیں گے کیوں نہیں، ضرور۔ تو میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ سلام کرنے میں کیوں چھوٹا اور بڑا، امیر اور غریب ہم دعا دے رہے ہیں دل کھول کر دے، نہ کہ ذات، اونچ نیچ، چھوٹا بڑا۔ تو میری ماں اور بہنوں، ہم جب ایک دوسرے کو سلام کریں گے تو ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ بنیں گے۔ اور میں نے آج کا اس عنوان شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو میں نے اس بات کا اظہار کیا کہ میں آپ تمام کے لیے سلامتی چاہتی ہوں اور آپ تمام کے لیے رحمت کی اور برکت کی دعا کرتی ہوں۔ تو جواب میں آپ لوگوں نے کیا کہا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جواب میں آپ بھی ویسے ہی مجھے دعا دے رہے ہیں۔ تو جب ہم ایک دوسرے کو سلام کریں گے تو ہم ایک دوسرے کو دعائیں دیں گے۔ جب ہم ایک دوسرے کو سلام کریں گے تو ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ بنیں گے۔ جب ہم ایک دوسرے کو سلام کریں گے تو ہمارے دل میں
کوئی حسد، کینہ، بغض، دشمنی باقی نہیں رہے گی، بلکہ ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ بن جائیں گے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم ہر شخص کو سلام کیا کرو، اس سے دوست بڑھتے ہیں اور دشمن ختم ہوتے ہیں۔ اور صحیح بخاری کی حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی کون سی بات زیادہ بہتر ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم بھوکے کو کھلاؤ اور ہر شخص کو سلام کرو، چاہے تم اسے پہچانتی ہو یا نہیں۔ اسی طرح ترمذی کی حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں داخل ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے السلام علیکم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور وہ آدمی بیٹھ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آدمی کے لیے 10 نیکیاں لکھی گئی۔ پھر دوسرا آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں داخل ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور وہ آدمی بھی بیٹھ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس آدمی کے لیے 20 نیکیاں لکھی گئی۔ پھر کچھ دیر بعد تیسرا آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں داخل ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور وہ آدمی بھی بیٹھ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس آدمی کے لیے 30 نیکیاں لکھی گئی۔ تو میری ماں اور بہنوں، اب ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم سلام کے ذریعے سے کتنے نیکیاں کما سکے۔ اگر ہم کہیں گے السلام علیکم تو ہمیں 10 نیکیاں ملے گی۔ اگر ہم کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو ہمیں 20 نیکیاں ملے گی۔ اگر ہم کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو ہمیں 30 نیکیاں ملے گی۔ تو آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں ہر شخص کو سلام کرنا چاہیے، چاہے ہم اسے پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے۔ ہمیں چھوٹوں کو، بڑوں کو، غریب کو، امیر کو، ہر شخص کو سلام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نزدیک وہی ہوگا جو اللہ کی خوشنودی تلاشے گا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو سلام کرنے والا بنائے، اللہ ہم تمام کو ایک دوسرے کا خیر خواہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔